درجہ ثالثہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فجیء بالغلام فقال له الملك ای بنی قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص وتفعل وتفعل۔ تو بادشاہ نے، ذو نواز بادشاہ نے اس بچے کو طلب کیا درباریوں کے ذریعے سے، تو درباری اس بچے کو بادشاہ کے پاس پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ جب یہ بچہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا، فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس بچے سے کہا، ای بنی قد بلغ من سحری کما تبرئ الاکمہ والابرص۔ اکمہ کی جمع اکامی ہو، ابرص کی جمع ابارس۔ اکمہ مادر ذات اندھے کو بولتے ہیں، ابرص جو جسم کی بیماری میں مبتلا ہو، برص کی بیماری میں مبتلا ہو۔ تو بادشاہ نے اس بچے سے کہا، ای بنیا، اے میرے بیٹے، قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص، تیری جادوگری اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ تو مادر زاد اندھوں کو شفا دیتا ہے اور برص کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ وتفعل وتفعل، اور ایسا کرتا ہے، یعنی اس بیماری کا علاج کرتا ہے اور اس بیماری کا علاج کرتا ہے، تیرا جادو اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ فقال، تو اس بچے نے جواب دیا، انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی، اے بادشاہ، میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، شفا دینے والا اللہ تعالی، انما یشفی اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی شفا دینے والا ہے۔ فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، تو اس بادشاہ نے اس بچے پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے، اس کے بدن پر کوڑے برسائے، اذیتیں دیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ جب یہ بچہ تکلیفیں قوت برداشت سے باہر ہو گئیں، جب یہ بچہ تکلیفیں برداشت کرنے سے باہر آ گیا، تو عاجز ہو کر اس بچے نے راہب کا پتہ بتلا دیا، حتی دلب علی الراہب، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ فجیء بالراہب فقیل لہ، تو راہب کو طلب کیا گیا، یعنی اس کے بعد پھر راہب کو دربار میں بلایا گیا۔ فقیل لہ، تو بادشاہ نے اس بچے سے کہا، ارجع عن دینک، تو اپنے دین سے پلٹ جا، اپنے دین سے منحرف ہو جا، اپنے دین سے برگشتہ ہو جا، یعنی جس یہ دین نصرانی پر ہے تو اس دین نصرانی کو چھوڑ کر کے مجھے اپنا رب مان۔ فابا، تو اس راہب نے، خدا پرست راہب نے اپنے دین سے منحرف ہونے پر انکار کیا، اپنے دین کی برگشتگی سے انکار کیا۔ فدعا بالمنشار فوضع المنشار فی مفرق راسہ، منشار کی جمع مناشیر، جس کو بولتے ہیں آدم کش، یعنی آرا، آدم کش آرا۔ مفرق راسی، مفرق کے معنی جدائی کی جگہ، یعنی سر کی بیچ کی جگہ، اس کو بولتے ہیں مانگ۔ تو پہلے تو اولاً تو بادشاہ نے اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے، طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا اور کہا اپنے دین سے تو منحرف ہو جا اور مجھے اپنا رب مان، لیکن یہ اپنے دین سے برگشتہ نہ ہوا، اپنے دین پر ہی اڑا رہا۔ فدعا بالمنشاری، تو بادشاہ نے آدم کش آرا طلب کیا۔ فوضع المنشار، تو آدم کش آرا رکھا گیا اس کے سر کے بیچ میں۔ فشقہ حتی وقع شقاؤ، تو جلاد نے وہ آرا چلا دیا۔ فشقہ، تو اس آرے کے، آدم کش آرے کے ذریعے سے بیچ میں آرا رکھ کر کے، فشقہ، اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔
فشقہ، شقہ سے کچھ چیرنا، فشقہ تو آدم کش آرے کے ذریعے سے اس کو چیر دیا، حتی وقع یہاں تک کہ گرا، شقہ یہ دو ٹکڑے ہو کے گرا۔ اللہ اکبر۔ ثم جیء بجلیس الملک فقیر لہ، پھر بادشاہ کے ہمنشی کو بلایا گیا، جو بادشاہ کا مصاحب تھا، بادشاہ کے مصاحب کو بلایا گیا، فقیر لہ، پھر اس سے کہا گیا ارجع عن دینک، تو اپنے دین سے پلٹ، فابا، تو پھر اس نے انکار کیا، فوضع المنشار فی مفرق رأسہ، تو فوضع المنشار فی مفرق رأسہ، تو آرے کو رکھا گیا اس کے بیچ کے سر میں، مانگ میں رکھا گیا، فشقہ بھی حتی وقع شقہ، تو جلاد نے اس آرے کے ذریعے سے اس کو چیر دیا، حتی وقع شقہ، یہاں تک کہ یہ مصائب بھی دو ٹکڑے ہو کر کے گرا۔ ثم جیء بالغلام، پھر اس بچے کو بلایا گیا جو دین سیکھتا تھا راہب کے پاس، پھر اس بچے کو بلایا گیا، فقیر لو، پھر اس بچے سے کہا گیا ارجع عن دین، تو بھی اپنے دین سے پلٹ، لیکن یہ بھی دین سے منحرف نہیں ہوا، برگشتہ نہیں ہوا۔ فابا، تو اس بچے نے انکار کیا، فدفعوا الی نفر من اصحابہ، تو بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھیوں کے چند افراد، اپنے ساتھیوں کے ایک گروہ کے سپرد کر دیا، فدفعوا، تو اس کو سپرد کر دیا ایک گروہ کے، اس بچے کو۔ فقال، پھر بادشاہ نے کہا اپنے جلادوں سے، اذهبوا بی الی جبل کذا و کذا، اس کو لے جاؤ فلاں فلاں پہاڑی پر، فصعدوا به صعید اسد، چڑھنا، اور اس کو فلاں پہاڑی پر لے کر کے چڑھو، فاذا بلغتم ذروته، ذروت کے معنی تھا چوٹی، جب تم پہنچ جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اس کو لے کر کے، تو وہاں پر اگر یہ دین سے برگشتہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہیں سے اوپر کی پہاڑی پر سے پھینک دینا۔ فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ، تو وہاں پر اس کو لے جا کر کے ڈرانا دھمکانا، اگر اپنے دین سے یہ برگشتہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا، تو ٹھیک ہے، فَطْرَحُوهُ، طرح يطرحُ، فتح یفتح سے پھینکنا، تو اس کو اوپر سے ہی نیچے پھینک دینا۔ فَذَهَبُوا بِهِ، تو جلاد اس کو بچے کو لے کر کے گئے، صعدوا بِهِ الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، فقال، تو اس بچے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے دعا کری، اللہم اکفنی کفا یکفی بما، کے ساتھ حفاظت کرنا، اے میرے مولا تو میری ان سے حفاظت فرما اپنی مشیت کے مطابق، یعنی اے میرے مولا ان ظالمین کے شر سے میری حفاظت فرما اپنی مشیت کے مطابق۔ فرجف البہ الجبل، تو جیسے ہی اس بچے نے دعا کری، خدا پرست بچہ تھا، یہ صاحب کرامات تھا، جیسے ہی اس بچے نے دعا کی تو پہاڑ ان سب کو لے کر کے لرزا، رجفہ باقی سے لرزنا، تو پہاڑ لرزہ برندام ہوا، فسقطوا السو، تو سب کے سب گر گئے اور بچہ محفوظ رہا۔ وجاء یمشی الملک، تو پھر یہ بچہ دوڑا دوڑا آیا بادشاہ کے دربار میں، فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا، ما فعل اصحابک، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا، یعنی جن ساتھیوں کے سپرد میں نے تجھ کو کیا، تو انہوں کیا ہوا، فقال، تو اس نے کہا، کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالی نے مجھ کو ان کے ظلم سے بچایا، فدفعوا الی نفر من اصحابی، تو پھر اس بادشاہ نے دیگر ساتھیوں کی جماعت کے سپرد اس کو کیا، فقال، پھر بادشاہ نے کہا، اذهبوا به، اس کو لے جاؤ، فاحملوه فی قرقور، قرقور کی جمع قراقیر، ایک ڈونگے والی کشتی میں، ڈونگے کے مانند کشتی میں اس کو سوار کرو، وتوسطوا بالبحر، اور جب اس کو بیچ سمندر میں لے کر کے پہنچ جاؤ، فإن رجعت، تو وہاں پر اس کو ڈرانا دھمکانا کہ اگر تو اپنے دین سے برگشتہ نہیں ہوگا تو ہم تجھ کو اسی سمندر کے اندر پھینک دیں گے، اگر یہ دین سے برگشتہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، وإلا فقذفوا، قذف یقذف، پھینکنا، ورنہ تو اس کو بیچ سمندر میں پھینک دینا۔ فذهبوا به، تو بادشاہ کے جلاد اس کو لے کر کے گئے، فقال، تو پھر اس بچے نے وہاں بیچ سمندر میں دعا مانگی، اللہم اکفنی بما شئت، اے میرے مولا ان ظالمین کے زر سے اپنی مشیت کے مطابق مجھ کو بچا۔ فن کفات بہم السفینہ، تو کشتی ان سب کو لے کر کے پلٹ گئی، تو سب کے سب اسی دریا میں غرق، سمندر میں غرق ہو گئے۔ وجاء یمشی الملک، پھر یہ بچہ بادشاہ کے پاس دوڑا چلا آیا، فقال الملک، تو پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا، ما فعل اصحابک، تیرے دوست و اصحاب کا کیا ہوا، فقال، پھر اس نے کہا، کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالی نے
میری ان سے حفاظت فرمائی۔ فقال الملکی، تو بادشاہ سے اس بچے نے کہا، بادشاہ نے اس بچے نے بادشاہ سے کہا، انک لست بقاتل حتی تفعل ما آمرک، کہ بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہ نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ جب تک تو میرے حکم پر عمل پیرا نہ ہوگا، جب تک میں جو کہوں وہ تو نہ کر لے، جب تک تو مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا، کیا ہے وہ تدبیر؟ یعنی بچے نے کہا، جب تک وہ تدبیر اگر تو مجھ کو ہلاک کرنا چاہتا، مجھ کو قتل کرنا چاہتا، جو میں تجھ کو تدبیر بتلا رہا ہوں، اس تدبیر پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک تو اس تدبیر پر عمل نہیں کر سکتا، مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ بچے نے اپنے قتل کی تدبیر بچہ کیوں بتلا رہا ہے؟ یعنی بچے نے خود اپنی ہلاکت کی، حالانکہ بادشاہ نے کئی طریقے سے اس بچے کو قتل کرنا چاہا، دین سے ہی برگشتہ کرنا چاہا، لیکن بادشاہ کے یہ افراد، جلاد قوم کے افراد سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن یہ بچہ محفوظ رہا، اور اس بچے کو قتل کرنے سے بادشاہ عاجز آ گیا۔ تو پھر اس بچے نے اپنے قتل ہونے کی تدبیر آخر کیوں بتلائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو یہ یقین کامل تھا کہ میں تو شہادت کا جام نوش فرما جاؤں گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن میرے شہید ہونے سے یہ جو اس بادشاہ نے خدائی کا جو جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس بادشاہ کی حقیقت پوری بستی کے سامنے آشکارا ہو جائے گی۔ یعنی میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن میرے شہید ہو جانے سے اس بادشاہ کی حقیقت سب کے سامنے آشکارا ہو جائے گی، اور پوری بستی میرے رب پر ایمان لے آئے گی۔ یہ اس میں حکمت تھی، اور یہی ہوا کہ جیسے ہی اس نے تدبیر بتلائی، تدبیر کے مطابق جب اس بچے کو قتل جب کیا، تو پوری بستی جو ہے اس بچے کے رب پر ایمان لے آئی، کہ بادشاہ جو اس بچے کو ایک بچے کو قتل کرنے سے جو بادشاہ جو خدا بن بیٹھا تھا، تو اہل بستی کے ذہن و فکر میں یہ بات آ گئی، یہ خدا نہیں ہو سکتا، جو اس بچے کو قتل نہیں کر سکتا، اس بچے کو قتل کرنے سے عاجز رہ جائے، تو بھلا یہ کیسے جو خدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب کے سب پوری بستی جو اس بچے کے رب پر ایمان لے آئی۔ پورا واقعہ انشاءاللہ اور طویل ہے، یہ کل بتلایا جائے گا، اس سے پر اتفاق کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔